سیالکوٹ میں آج ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ احمدیہ جو ایک عبادت گاہ ہے اس کو مسمار کیا گیا ہے. اب یہ 100 سال سے جو احمدیہ کمیونٹی ہے وہ کہتی ہے 100 سال سے یہ جو عبادت گاہ ہے وہاں پر قائم ہے, اور جو میونسپل کمیٹی جو یہاں کی ہے سیالکوٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کے ساتھ ایک اور بلڈنگ کھڑی کر رہے تھے جس کو مسمار کیا گیا ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت مناظر دکھائے جا رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک موب جو ہے وہ اس عبادت گاہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. عبادت گاہوں کے اوپر حملہ کرنا ظاہر ہے کہ انتہائی نامناسب بات ہے. جب ہندوستان میں بابری مسجد کا واقعہ پیش آیا تھا, پاکستان میں ہر مسلمان نے اس کو فیل کیا تھا, یہاں پر اس کے اوپر بہت زیادہ کنڈیمنیشن ہوئی تھی اور دکھ ہوا تھا. اسی طرح سے جب ہم اپنے آئین میں ایک کسی کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ نان مسلم ہے, اس کے بعد ان کی جو حفاظت ہے وہ پاکستان کا آئین گارنٹی کرتا ہے. تو جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے, ہمارا یہ فرض ہے بحیثیت ایک ملک کے کہ ہم اپنی اقلیتوں کی حفاظت کریں, ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں. اور جس طرح کا یہ معاملہ پیش آیا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری دنیا میں تشویش کی لہر ہے. جی مصطفیٰ. اچھا, پہلی چیز تو یہ کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ اس میں جو فیکٹس ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہیں. ایک طرف ہمارے سامنے جو سٹیٹمنٹ موجود ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ 100 سال پرانی عبادت گاہ تھی. دوسری طرف جو چودھری توحید اختر ہیں جو میئر ہیں سیالکوٹ کے, ان کا ہمارے سامنے سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ یہ بلڈنگ کوڈز کی وائلیشن میں یہ تعمیر کی جا رہی تھی, اس لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے گرائی, اور جب گرانے کا عمل جاری تھا تو لوگ وہاں پر آ گئے اور انہوں نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا. تو پہلی چیز تو یہ کہ فیکٹس کلیئر ہونے چاہیے کہ فیکٹس اصل میں ہے کیا. لیکن اگر بات مان بھی لیں, اگر گرانے کا فیصلہ تھا اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے. ہم سب کو پتا ہے, ہم کسی عمارت کو یہاں پہ کسی کھوکھے کو گرانے جائیں تو ایک پورا قانونی طریقہ کار ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ یہاں پر وہ قانونی طریقہ کار کا کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آ رہا؟ اور اگر ایسا ہے تو کہاں پہ یہ اجازت ہے کہ اگر حکومت کسی کی دیوار بھی ہٹانا چاہے تو علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت ڈال سکیں؟ شرکت کا کوئی طریقہ کار. ڈی پی او ہیں, ان کا اسد سرفراز نام ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ انکوائری ہم اس معاملے میں کر رہے ہیں, اور ہم ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کے اندر شامل ہو کر یہ حرکت کی ہے, ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. تو فیکٹس جو ہیں وہ میرے خیال میں ہمیں فیکٹس لینے چاہیے, ہمیں اس پہ پروگرام کرنا چاہیے. لیکن بنیادی طور پہ بات وہی ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت وہ ایک اقلیت ہے, اور ان کو ڈیفینڈ کرنا, ان کی ہر چیز کی پراپرٹی کی حفاظت کرنا, جان مال کی حفاظت کرنا, وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لارجر پکچر دیکھیں پاکستان میں, تو آپ کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ جو کچھ یہاں پر ہوا ہے, جس طرح لوگوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا ہے, سانیہ گوجرا, سانیہ جوزف کالونی, تو یہاں پہ ایک خاص رویہ ہے ہمارا مائنورٹیز کی طرف, جس میں آئین قانون سب چیزیں ہٹ جاتی ہیں. ہماری ایڈمنسٹریشن بھی بالکل اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ صرف میں یہ اپنا بلکہ لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ گائے ذبح کرنے پہ لوگوں کو پبلکلی مار رہے ہیں, پبلکلی, اور ہم کنڈیم کرتے ہیں. ہم کیا اپنے آپ کو مودی کے ہندوستان کے لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا میں اپنی پہچان وہی رکھنا چاہتے ہیں جو نہیں, بلکہ ہم کیا اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ اگر مائنورٹیز کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, کسی بھی قسم کی مائنورٹیز کے ساتھ, تو پھر کیا ہم کس بات پہ پروٹیسٹ؟ اور ایک ایسا ملک جو خود اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے نام پر. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی جو سرکولیشن کر رہی ہے, اس کی آپ کو بھی کلیریفیکیشن دینا چاہیے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے. اچھا, میں نے یہ چیک کیا, میں نے جو ہمارے عثمان ڈار صاحب ہیں ان سے میں نے چیک کیا, میں نے جو باقی لوگ ہیں ان سے چیک کیا, اور انہوں نے کہا بالکل بھی ہمارا اس سے کوئی نہ پی ٹی آئی کا کوئی تعلق ہے نہ کوئی. وہ جو شخص ایک تھے وہ پی ٹی آئی کی, ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ, سب کے ساتھ ہی ہیں, ان کی اوروں کے ساتھ بھی ہیں. وہ نہیں ہوتا جیسے کہ جو شادیوں میں چلے جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں, سو ان کا نکل آئے, کیونکہ لیکن اگر نکل آئے تو قانون کے مطابق اس کے علاوہ پارٹی سے بھی ایسے لوگوں کو گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آج کا پروگرام پارٹی کی پوزیشن کلیئر ہے. بالکل, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے وہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ ضروری ہے. آج کا پروگرام یہیں تک, اجازت دیجیے, خدا حافظ.